بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ ورنہ جس وقت حملہ آور ہو کر سلطان نے شہر پر قبضہ کیا تھا تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگنے والوں کے پیچھے پیچھے قلعے میں داخل ہو کر قلعے پر بھی قبضہ کر سکتا تھا، لیکن سلطان نے ایسا نہیں کیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس طرح مسلمانوں سے ٹکرائیں گے اور مسلمانوں کا ہی نقصان ہوگا۔ اس بنا پر اس نے اپنے لشکر کو قلعے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ ادھونی شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان نے جب اپنے شہر کے ساتھ شہر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا تو حیدرآباد دکن کا نظام مرہٹہ پیشوا نانا فرنویس کے ساتھ اس وقت بادامی کے لشکر پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ ٹیپو سلطان نے آگے بڑھ کر ادھونی شہر کو فتح کر لیا ہے اور قلعہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو اس کا کھانا پینا حرام ہو گیا اور رات کی نیندیں اڑ گئیں۔ اس سلسلے میں اس نے نانا فرنویس سے مشورہ کیا۔ دونوں نے اپنے مشیروں اور سالاروں کو بھی اس مشورے میں بلایا۔ چنانچہ مشیروں نے یہ مشورہ دیا چونکہ دونوں قوتوں نے مل کر ابھی بادامی کے علاقے کو پوری طرح فتح نہیں کیا اور نہ ہی اس کے حالات درست کیے ہیں اور نہ ہی یہاں کا نظم و ضبط اپنے ہاتھ میں لیا ہے، جبکہ ٹیپو سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ان کے مقابل آ رہا ہے تو نہ جانے حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ نظام علی خان اور مرہٹوں کا پیشوا نانا فرنویس دونوں ہی اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ سالار مقرر کر کے واپس اپنے مرکزی شہروں کی طرف چلے جائیں اور ان کے سالار ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ نظام علی خان اور مرہٹوں کے پیشوا نانا فرنویس کو یہ بات بڑی پسند آئی۔ وہ پہلے ہی ٹیپو سلطان سے ٹکرانے سے کترا رہے تھے، لہٰذا دونوں نے اپنی طرف سے اپنے اپنے لشکریوں کے سالار مقرر کیے اور دونوں حکمراں طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کرتے ہوئے نانا فرنویس پونا چلا گیا، جبکہ نظام علی خان حیدرآباد کی طرف عازم سفر ہوا۔ اب مرہٹوں اور نظام دکن کا مشترکہ لشکر بادامی سے ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھونی شہر کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف ٹیپو سلطان کے کچھ مخبروں نے ادھونی شہر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا اور ان سے ادھونی قلعے کی اونچائی معلوم کی اور اس کے مطابق رسیوں کی سیڑھیاں تیار کر کے اگلے روز سلطان نے قلعے پر حملہ آور ہونے کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی سے سیڑھیاں چھوٹی رہ گئیں اور لشکری قلعے کی فصیل پر نہ چڑھ سکے۔ اس کے بعد نئی سیڑھیاں تیار کی گئیں۔ اس بار جو رسیوں کی سیڑھیاں بنائی گئیں وہ پہلے کی نسبت لمبی تھیں اور ان سیڑھیوں کے ذریعہ ادھونی کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان تیاری کر رہے تھے کہ مرہٹوں اور نظام دکن کا مشترکہ لشکر ادھونی کے نواح میں پہنچ گیا۔ لہٰذا ٹیپو سلطان نے ادھونی کے قلعے پر حملہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا، اس لیے کہ سلطان جانتے تھے کہ جس جگہ اس نے پڑاؤ کر رکھا ہے اگر اس نے وہیں پڑاؤ کیے رکھا تو اسے دو طرفہ حملے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ایک طرف سے ادھونی کا حکمران ان پر حملہ آور ہوگا اور دوسری طرف سے مرہٹے اور نظام دکن کے لشکری اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیپو سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹایا اور کوہستان سیاہ ڈونگر کے دامن میں اپنے لشکر کے ساتھ اس نے قیام کیا اور پہاڑی سلسلے کو اپنی پشت پر رکھا۔ اگلے روز ٹیپو سلطان مرہٹوں اور نظام دکن کی لشکریوں کے کچھ حصے کا آپس میں ٹکراؤ ہوا۔ ٹیپو سلطان کی طرف سے اس کے بہترین سالار غازی خان نے حصہ لیا تھا،
یہ ایک ہولناک ٹکراؤ تھا جس میں مرہٹوں اور نظام دکن کو کافی نقصان ہوا۔ مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا۔ غازی خان اس معرکے میں زخمی بھی ہوا، لیکن اس معرکے میں مرہٹوں اور نظام دکن کے 50 سواروں کو گرفتار کیا گیا اور بہت سے ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے اور سامان لادنے کے لیے گدھے بھی سلطان کے لشکریوں کے ہاتھ لگے۔ ٹیپو سلطان نے جو اپنے سالار غازی خان کو مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر سے ٹکرانے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس کا مقصد دونوں کی قوت کا اندازہ لگانا تھا۔ جب غازی خان نے دشمن کو خوب نقصان پہنچایا تب اسی روز سلطان اپنے پورے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح مرہٹوں اور دکن کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور ادھونی کے باہر اس قدر ہولناک اور دل دہلا دینے والی جنگ ہوئی کہ مرہٹے اور نظام دکن کے لشکری بوکھلا کر رہ گئے۔ انہیں بدترین شکست ہوئی اور ادھونی کے نواح سے پیچھے ہٹ گئے۔ آنے والی شب کو مرہٹوں اور نظام دکن کے سالاروں نے ادھونی شہر کے حکمران کو مشورہ دیا کہ حالات اگر ایسے ہی رہے تو ٹیپو سلطان اس سب کو قتل کر کے رکھ دے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رات کی تاریکی میں جس قدر وہ سامان اپنے لشکریوں کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اٹھائے اور قلعہ خالی کر کے بھاگ جائے۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے سالاروں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بھی سلطان کے سامنے سے ہٹ رہے ہیں۔ تو پیارے سامعین، ناول ٹیپو سلطان کی اگلی قسط کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔